ایک بات تو طے ہو گئی کہ 10 بجے تک انٹرویو تیار ہو چکا ہوا تھا. وہ انٹرویو رات کے 10 بجے نشر نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا شیم آن ہم نیوز فار ناٹ ایئرنگ عمران خان's انٹرویو. ایک چھوٹی سی آفر ہے سر, ہم حاضر ہیں, 1 گھنٹے کا انٹرویو, آپ نیوٹرل کا نام نہیں لینا چاہتے, مینو کہہ دینا میں لے دیں گا. پرویز الہی صاحب نے ایکچولی اس وقت ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ اگر آپ کھول کے دیکھیں, انہوں نے پرویز الہی صاحب کو وہ برا بھلا کہا ہوا تھا. چیف جسٹس پاکستان کو درخواست کروں گا سائفر پر انکوائری تو کروا لے, ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے. مقتدر حلقوں کی جانب سے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی یہ پیغام دیا گیا ہے, اپنے معاملات کو آپ ٹھیک کریں ورنہ ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہم ڈسکس کریں گے جو ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا. کیسا ہے سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں, چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. ہوا یہ کہ کل دوپہر کو پورے سوشل میڈیا کے اوپر ڈنڈنگ چک چک کے ساتھ, ڈنڈنگ چک چک کا کیا مطلب ہے, ڈنڈنگ چک چک وہ جو ڈھول بجانا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر دھوم دھڑکا شروع ہو گیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے جناب شفا یوسف زئی صاحبہ کو, جو ہم نیوز کے اوپر کام کرتی ہیں, اور وہ رات کو 10 بجے جو ہے وہ نشر ہوگا. اچھا, نارملی 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو شفا یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ کرنٹ افیئر کے اینکر نہیں ہیں, لیکن ان کا شوق ہے کرنٹ افیئرس کا. میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے, وہ حالات حاضرہ کے اوپر ٹویٹس بھی کرتی ہیں, ویڈیوز وغیرہ بھی, اکثر بنی گالا جا کے بھی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں وہ, اور کافی مطلب شوق کے ساتھ وہ یہ کام کرتی ہیں. تو لیکن ایکچولی جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم نیوز کے اوپر مارننگ شو کرتی ہیں اویس منگل والا صاحب کے ساتھ. اویس منگل والا صاحب جو ہیں میرے فارمر کالیگ رہے ہیں, ایکسپریس نیوز میں وہ کام کیا کرتے تھے, اس وقت سے میری ان سے جان پہچان ہے. لیکن شفا یوسف زئی صاحبہ سے میں کبھی نہیں ملا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ دونوں مل کے مارننگ شو کنڈکٹ کرتے ہیں ہم نیوز کے اوپر. تو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ہے یہ پوسٹر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے وہ ترویج کی گئی کہ جناب آج رات 10 بجے جو ہے وہ شفا یوسف زئی صاحبہ کا انٹرویو نشر کیا جائے گا. میرے لیے کافی سرپرائزنگ بات تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نارملی مارننگ شو ہوسٹ کو جو ہے وہ انٹرویو نہیں دیتے, لیکن دس واز ویری سرپرائزنگ کہ انہوں نے یہ چوز کیا ہے, اور شفا یوسف زئی کو انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ ان کا انٹرویو کریں. تو ہم بھی انتظار میں بیٹھ گئے, میری ٹیم بھی پوری انتظار میں بیٹھی کہ جناب دیکھتے ہیں آج 10 بجے جو ہے وہ رات کو 10 بجے کیا انٹرویو نشر ہوتا ہے. جب 10 بجے تو ہم نیوز کے اوپر جو ہے وہ ٹکر چلنا شروع ہو گیا کہ جی انٹرویو کل نشر کیا جائے گا, یعنی آج یہ اتوار والے دن رات کو 8 بجے انٹرویو جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ تو سارا پورا جو پلان ہے جسے کہتے ہیں پلان چوپٹ ہو گیا. تو یہ ہوا کیا ہے یہ بیسکلی. البتہ رات کے 10 بجے ہم نیوز کے جو یوٹیوب چینل ہے, ڈیجیٹل جو چینل ہے, اس کے اوپر یہ انٹرویو پھر نشر کیا گیا. اچھا, انٹرویو نارملی جو میں آپ کو بتا دوں ایک اینکر ہونے کے ناطے کہ جو 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے نا, اس کا تقریباً کانٹینٹ ٹائم رفلی کوئی 40 منٹ کے آس پاس کا ہوتا ہے, یا تو 2-3 منٹ کم ہوتا ہے یا 2-3 منٹ زیادہ ہوتا ہے, باقی اشتہار ہوتے ہیں. یہ انٹرویو غالباً تقریباً کوئی 30 منٹ کے آس پاس کا تھا, یہ پورے 40 منٹ کا بھی نہیں تھا, اور وہ ڈیجیٹل جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اس پہ نشر کیا گیا. اب میں بڑا حیران ہوا کہ ہوا کیا ہے, اور رات کو 10 بجے ہم نیوز کے اوپر جہاں پہ ایکچولی وہ انٹرویو چلنا تھا, ایک بات تو طے ہو گئی کہ 10 بجے تک انٹرویو تیار ہو چکا ہوا تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ انٹرویو تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ انٹرویو ہم نیوز کے ویب سائٹ کے اوپر ضرور چلا, یوٹیوب چینل کے اوپر ضرور چلا. اس کا مطلب ہے کانٹینٹ تیار ہو چکا ہوا تھا. بٹ سرپرائزنگلی پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ انٹرویو رات کے 10 بجے نشر نہیں کیا گیا, اور وہاں پہ غالباً کوئی پروگرام ریپیٹ میں چلا دیا گیا, کوئی کراچی سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام تھا وہ ریپیٹ کے اوپر چلا دیا گیا, تو وہ انٹرویو نشر نہیں ہوا. اب جب وہ انٹرویو نشر نہیں ہوا تو ان کی جو پی ٹی آئی کی جو ڈیجیٹل ٹیم ہے, اظہر مشوانی بھی اس میں ہیں, ڈاکٹر ارسلان خالد, یہ وہی وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, یہ وہ والے ارسلان بیٹا جو ہیں. اظہر مشوانی صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا 10:42 پہ, انہوں نے کہا شیم آن ہم نیوز ایڈمنسٹریشن فار ناٹ ایئرنگ عمران خان's انٹرویو. شرم آنی چاہیے آپ کو, ہم نیوز آپ نے عمران خان کا انٹرویو نشر نہیں کیا. دے آلسو ایکسکلوڈیڈ آل امپورٹنٹ پارٹس فرام ڈیجیٹل ورژن, کہ جی جو امپورٹنٹ پورشنس تھے اس کو بھی جو ہے وہ نشر نہیں کیا گیا. شرم آنی چاہیے آپ کو, ہم نیوز. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ اظہر مشوانی نے کہا, میرے اتنا پا دینا. اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جناب, ڈیئر ہم نیوز, if you have to censor the complete interview from your TV channel, have to edit it so much on digital, then why take the interview in the first place. شفا یوسف زئی کو اس کے بعد انہوں نے ٹیگ کیا.
جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے شفا یوسف زئی نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرویو رات کو 10 بجے نشر نہیں ہوا, لیکن 12 بجے کی جو ہیڈ لائنز ہیں ہم نیوز کی, اس کے اندر اسی انٹرویو کے کلپ بھی چلائے گئے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسی انٹرویو جو کہ ابھی تک نشر بھی نہیں ہوا اس کی خبریں ضرور چلا دی گئیں. اب یہ انٹرویو اتوار کی رات کو 8 بجے جو ہے نشر ہونا ہے. انٹرویو آلریڈی آ چکا ہوا ہے, مطلب وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا تھا. اب انٹرویو جو میں نے دیکھا ہے, میں نے خود بھی پورا انٹرویو جو ان کے ڈیجیٹل اس کے اوپر پڑھا ہوا ہے, میں نے وہ پورا بیٹھ کے دیکھا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماریا میمن صاحبہ ARY پہ جو اینکر ہیں اور وہ پروگرام بھی کرتی ہیں, سوال یہ ہے وہاں پہ پروگرام کرتی ہیں, بہت اچھا انٹرویو کیا تھا انہوں نے, بڑے پرٹیننٹ قسم کے کوشچنس کیے تھے. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن شفا یوسف زئی کا انٹرویو مجھے کوئی زیادہ امپریسو نہیں لگا. میرا خیال میں زیادہ کاؤنٹر کویشچننگ اس کے اندر ہونی چاہیے تھی, زیادہ بہتر کویشچن لائن آف کویشچننگ کی جا سکتی تھی, لیکن اٹ واز ناٹ اے ویری امپریسو انٹرویو. میرا خیال میں شفا کو ابھی تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے کہ وہ شاید ایکسپیرینس بھی نہیں, اوبیسلی میں نے جس طرح کہا کہ شی ڈز ناٹ ڈو اے کرنٹ افیئر شو, وہ مارننگ شو کرتی ہیں, تو شاید میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ تھی. بہرحال یہ چوائس تو انٹرویو دینے والے کی ہوتی ہے کہ وہ کس کو چوز کرتا ہے. ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے امتیاز گل صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو دیا ہے, تو یہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی انٹرویو دیں. لیکن بہرحال میں اس سے ذرا انٹرویو کو ڈائسیکٹ کرنے سے پہلے کہ اس کے اندر کیا سوال جواب ہوئے ہیں, ایک چھوٹی سی آفر ہے ارسلان بیٹا کو بھی اور اظہر ماشوانی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی, فواد چودھری صاحب کو بھی, شہباز گل صاحب کو بھی. سر ہم حاضر ہیں, یہ چینل حاضر ہے, 1 گھنٹے کا انٹرویو, اپنا کیمرہ بھی لگائیے, ہمارا کیمرہ بھی حاضر ہوگا, وہاں پہ بلا روک ٹوک, بلا سینسر, جس کا مرضی نام لیں, جس کا مرضی. آپ نیوٹرل کا نام نہیں لینا چاہتے, مینو کہہ دینا میں لے دیں گا, ٹھیک ہے, میں ان کا نام لے دوں گا. جس کا مرضی نام لینا ہے, جو مرضی بولنا ہے بولیے, کچھ سینسر نہیں ہوگا. جگہ آپ کی, ٹائم آپ کا, دن آپ کا, حکم کیجیے گا, بندہ حاضر ہو جائے گا. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ نے بلایا تھا صرف 12 گھنٹے کے نوٹس پہ مجھے بلایا تھا, صرف 12 گھنٹے کے نوٹس پہ, اور میں لاہور سے آل دا وے جو ہے وہ آیا تھا اور آ کے میں نے اسلام آباد میں انٹرویو کیا تھا. ابھی بھی جب بھی کہیں گے حاضر ہو جاؤں گا, کوئی مطلب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اینڈ نو سینسرنگ, ڈونٹ وری. ہم نیوز کو جس طرح آپ کو برا بھلا کہنا پڑا, یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا جی, اب انٹرویو کے اندر جو ہے وہ ایک تو اس میں انہوں نے جناب جو فیٹف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بات کہی. عمران خان صاحب نے جی فیٹف سے کہ گرے لسٹ سے پاکستان کے نکلنے کا کریڈٹ جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کو دیا, اور انہوں نے کہا جی اداروں کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, نام صرف البتہ انہوں نے حماد اظہر صاحب کا لیا. اچھا اسی دوران میں انٹرسٹنگ چیز ایک اور دیکھ رہا تھا کہ جب یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ڈیجیٹل کے اوپر نشر ہو رہا تھا تو پرویز الہی صاحب نے ایکچولی اس وقت ٹویٹ کیا اور فیٹف سے ریلیٹڈ ہی کیا, جو کہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں عمران خان صاحب کے پنجاب کے. انہوں نے پوری طرح اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دیا. اچھا قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کے انہوں نے ان کو بھی کریڈٹ دیا اس چیز کا. میں اس ٹویٹ کے نیچے جب آپ کھولیں نا جا کے, ابھی بھی پڑی ہوگی جا کے دیکھ لیجیے گا, پرویز الہی صاحب کے اکاؤنٹ میں جا کے یہ ٹویٹ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو نیچے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے فالوور ہیں نا, انہوں نے پرویز الہی صاحب کو وہ برا بھلا کہا ہوا تھا کہ جی آپ نے آرمی چیف کو جو ہے وہ کیوں کریڈٹ دیا ہے اس چیز کا. خیر اچھا, تو اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے جو اور دیگر باتیں کی اس میں انہوں نے کہا جی الیکشن کمشنر بزدل اور کمزور آدمی ہے, وہ تو خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, اس کی بڑی بڑی کہانی ہے جب یہ پیٹرولیم سیکٹری تھا. تو چیف الیکشن کمشنر کو بیسکلی برا بھلا کہہ رہے تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جان اس کی اگر اتنی بڑی بڑی کہانیاں تھیں جب وہ پیٹرولیم سیکٹری تھے تو پائیں تو چیف الیکشن کمشنر کیوں لایا سی اس ویلے؟ اگر ان کی اتنی بڑی کہانیاں تھیں, یہ کہانیاں بعد میں جا کے پتہ لگتی ہیں آپ کو, بعد میں جا کے آپ کو کسی نے بتایا کہ جناب ان کی تو پیٹرولیم سیکٹری کے طور پہ بڑی ان کی کہانیاں تھیں. کس نے پھنسا دیا آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو, آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا یہ بندہ, انہوں نے لگوایا اور آپ مان گئے چپ کر کے, آپ کو اس وقت کہانیوں شانیوں کا کچھ نہیں پتا. تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا, یہ اس قسم کا ہوم ورک کیا تھا آپ نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ فیصلہ جس دن عدالت میں جائے گا فارغ ہو جائے گا, یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ تو خیر عدالت میں اب چلا گیا, آپ لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کو فائل کر دیا ہے اور کل یعنی پیر والے دن اس کی سنوائی ہونی ہے, چیف جسٹس نے اس کی سنوائی کرنی ہے, تو پتہ لگ جائے گا کیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو اس طرح ہے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے.
مجھے اچھا یہ آگے بڑی انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جو ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ جاتی تھی کہ ہم میچ نہیں کھیلتے. خان صاحب تسی کہہ رہے ہو اور یار خدا نو منو, آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی تو وکٹیں اٹھا کے اس کو کون بھاگا تھا وہاں سے؟ آپ نے تو پوری کی پوری اسمبلی کی پروسیڈنگز ہی بند کرا دی تھی کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے ہونے نہیں دینا. آپ پوری وکٹیں اٹھا کے بھاگے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کے جتنے لونڈے لپاڑے تھے آپ یقین کیجئے اس دن کی جا کے ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیے. انہوں نے کہا کمال کھیل دیا خان نے, وہ کر کے دکھا دیا, کیا بات ہے, اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اور یہ خان ہی کر سکتا تھا کہ خان نے وہ کارڈ دکھا دیا ہے کہ کمال کر دیا ہے. اور بلاؤ سارے سٹمپ ہو گئے, سارے سرپرائز ہو گئے, خان نے وہ سرپرائز کر کے دکھایا. بھائی جان اس کو وکٹیں اٹھا کے بھاگنا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وکٹیں اٹھا کے بھاگ جانا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیا تھا ماضی کے اندر. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی توشہ خانہ کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس ہوتا کیا ہے, یہ تو 70 سالوں سے مل رہا ہے, سب کو تحفے ملے, ان کا بھی حساب لیں. ایک تو وہی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے نا کہ ان کا ایک جو ٹپکل ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, ادھر بھی تو دیکھو, ادھر بھی تو دیکھو, ادھر بھی تو دیکھو, میں میرا ہی سارا احتساب کر رہے ہو, ادھر کیوں نہیں دیکھ دے. تو انہوں نے کہا جی ان کا بھی حساب لیں جا کے. نواز شریف نے 17 فیکٹریاں بنائیں جب وہ اقتدار میں تھا. آصف زرداری بیٹھا 10% کمیشن لے رہا ہوتا تھا. آگے جا کے انہوں نے کہا آصف زرداری کو لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے وہ گفٹ میں ملا ہے, وہ کیوں نہیں توشہ خانہ میں ڈکلیئر کیا. اچھا بلاول ہاؤس جو ملا ہے وہ گفٹ میں ملا ہے. بھائی جان بلاول ہاؤس جو ملا ہے لاہور کے اندر, بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں ہے نا, کیوں نہیں رہتے ملک ریاض دا نام لے نا. آخری بلاول ہاؤس جو بنا ہے وہ تو ادھر ہی بنا ہوا ہے لاہور کے اندر, بیریا ٹاؤن کے اندر. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ گفٹ ملا ہے تو کریں, ملک ریاض کا نام لیں, کہیں جی ملک ریاض نے دیا ہے گفٹ. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ملک ریاض نے تانوں بھی گفٹ دیتے ہیں, تو وہ جو آپ کو گفٹ دیے تھے آپ اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں. میں آپ کی جو آخری اپنی آج کی میں نے کل کی ایک میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا 1000 کنال آپ کے پاس ماشاءاللہ زمین ہے, تو ادھر بھی ڈکلیئر کر دیں, بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کتنے گفٹ دیے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو کے حوالے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو نے سوال کیا کہ جی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آپ توقع کہ یہ تو ابھی آغاز ہے تو کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ جی اور بھی آگے مزید چیزیں آئیں گی. انہوں نے کہا اس کی تو میں کوئی بات کو سیریس نہیں لیتا, جس نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہ کیا ہو, 14 سال ہو گئے ہیں پارٹی چیئرمین بنے ہوئے, اردو صحیح نہیں بول سکتا. ایک تو عمران خان صاحب کو یہ بھی جو ہے نا اردو صحیح نہیں بول سکتا. اچھا بھائی جان بات یہ وہ جو کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کی جیسی زبان نہیں بول سکتا, آپ کی جیسی اس کو واقعی زبان نہیں آتی. جو زبان آپ بولتے ہیں نا اپنے مخالفین کے حوالے سے ویسے نہیں بولتا. بولا ہوا ہے ویسے 2-3 دفعہ بلاول بھٹو نے بھی کوئی بڑی لوز ٹاکس کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. بالکل یہ میں بلاول بھٹو کو فیل کرتا ہوں اس معاملے کے اندر, بالکل نہیں کر سکتا. یہ بلاول بھٹو کی واقعی کمی ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ بلاول ہے وزیر خارجہ, ہندوستان کے وزیر خارجہ کو دیکھیں, اس کا کیلیبر دیکھیں, اس کا تجربہ دیکھیں, اس کے سامنے یہ بچہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, سو بیسکلی آپ کو ہندوستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اپنے اعلیٰ آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ دوسری دفعہ آپ نے یہ حرکت کی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے سرے عام لائیو پاکستان کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے جب آپ پرائم منسٹر ہوتے تھے, اور اس وقت آپ جب ان سے مخاطب تھے زوم کالز کے ذریعے, تو آپ نے اس وقت بھی جو ہے وہ انڈیا کی مثال دی تھی کہ آپ ان کے سفارتکاروں کو دیکھیں کہ وہ کیا زبردست کام کرتے ہیں. خان صاحب بات پتہ کیا ہے, گھر کی لڑائی کے اندر گھر کے اندر رکھیں اس کو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنے بندے کو ڈیگریڈ کر کے ایک دشمن ملک کے وزیر خارجہ کو جو ہے زیادہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا زیادہ پریفر کریں, تو سیریسلی اٹس اے ویری شیمفل تھنگ ٹو سے, بڑی شیمفل. اپنے پاویں جتنے مرضی پیڑے ہوں ہوتے اپنے ہی ہیں, وہ اپنے ہی ہیں, چاہے وہ آپ کا وزیر خارجہ ہو, وزیر خزانہ ہو, لیکن اف یو کمپیئر دیم ود انڈین منسٹرز تو یہ ناقابل برداشت چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارا آپ سے کتنا ہی کیوں نہ اختلاف ہو, کتنا ہی کیوں نہ اختلاف ہو, لیکن خان صاحب آپ کو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یار آپ سے بہتر تو نریندر مودی ہے, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے بہتر تو راہل گاندھی ہے یا سونیا گاندھی, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ آپ کچھ بھی ہوں آپ ہیں ہمارے پاکستانی. آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہیں آپ ہمارے سیاستدان. تو یہ بھی ایک بڑی لوز بال تھی جو آپ نے کرائی. خیر وہ شفا یوسف زئی صاحبہ اگر یہاں پہ اگر بول دیتی کہ خان صاحب ایٹ لیسٹ
پاکستان کے فارن منسٹر کو جو ہے اس طرح ڈیگریڈ مت کریں اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو سے کہ جی انڈین فارن منسٹر جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا. کدھر گئی ان کی خارجہ پالیسی؟ یہی ہوتا ہے جب آپ بچوں کو ایسے عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں. بائی دا وے امریکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت بھی دے چکا ہے, وہ بھی ہو چکی ہے. لیکن چلیں مٹی پوک ہی کرنا ہے جی, ایسی ظاہری بات ہے. یہ انٹرویو تو اس طرح کا تھا ہی نہیں کہ جس میں کوئی کاؤنٹر کویشچن کیا جائے یا آپ کو کہا جائے اور کتنے چلے ہو خان جی, یہ بھی تو سن لیں. یہ بھی تو ہو چکا ہے. وہاں پہ کوئی گرل کرنے والا یا کاؤنٹر کویشچن والا تو چکر ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک مفرور مجرم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کرے. ویسے بائی دا وے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک مفرور مجرم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کرے, اس وقت رائٹ ناؤ جو اس وقت سٹیٹس ہے, آپ خود بھی ایک مجرم ہیں. آپ خود بھی ایک مجرم ہیں. آپ نااہل ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کے فیصلے کے مطابق. آج اس وقت اس تاریخ میں ابھی آپ ایک مجرم ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جانے لگا ہے کہ آپ کے خلاف فوجداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بلاول بھٹو کے بارے میں پھر انہوں نے ایک تو پتہ نہیں بلاول بھٹو سے بڑی چڑچڑی ہوئی انہیں, بہت سخت چڑچڑی ہوئی. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جلسے کے اندر بھی جو ہے وہ سرگودا میں غالباً سرگودا کے اندر وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے انہوں نے اس قسم کی ایک فضول قسم کی بات کی تھی. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بلاول جو ہے دیسی ولایتی وہ آیا تو ہم نے تو اسے نہیں روکا کیونکہ ہم ڈیموکریٹس ہیں. اچھا یہ جو بات ہے نا, یہ جو دیسی ولایتی والی, یہ میری اور مجھے یہ ظاہری بات ہے آپ یہ اس قسم کے الفاظ تو آپ بولتے رہتے ہیں, لیکن میرے بھائیو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے نا پائن اے تاڑے واسطے بھی ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہ جو دیسی ولایتی آپ کو بڑا خان صاحب پسند ہے نا, خان صاحب اے تاڑے واسطے بھی یہ لفظ ہے دیسی ولایتی. وہ ایک لڑکا ہے نا شایان, وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے باہر جو ہے وہ دن رات دھاڑے مارتا رہتا ہے, وہ چیخیں مارتا رہتا ہے, نعرے بازی کرتا رہتا ہے, انہوں بھی آج تو دیسی ولایتی کہنا پھر, کیونکہ وہ بیچارہ بھی اردو صحیح طرح نہیں بول سکتا. تو جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں جتنے, کیونکہ ظاہری بات ہے اوبیسلی کئیوں کا جو ہے وہ پیدائش ہی وہیں کی ہوئی ہے, جینا مرنا ہی وہیں پہ ہے, سارا کچھ فیملیز پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی انگریزیاں بھی بھائی ایسی ہی ہوتی ہیں. انہوں نے ووٹ لینا آستے سے نسے جاندے ہو. بلاول اگر وہ لینگویج یوز کرے انہوں تسی دیسی ولایتی کہہ دیں. تو پھر آج کے بعد بھائی جان جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں نا بھائی جان, عمران خان صاحب کی نظر میں آپ بھی دیسی ولایتی ہیں سب کے سب. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی سوال ہوا کہ کل آپ نے لوگوں کو کیوں کہا کہ واپس چلے جائیں, ٹھیک ہے کہ کیوں واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا دیکھیں لوگ تنگ ہو رہے تھے, سڑکوں پر پھنسے ہوئے تھے, ہم نے تو یہ عوام کے لیے ہم کر رہے تھے, ہمارا یہ مقصد نہیں کہ عوام کو مشکل میں ڈالیں, لیکن جو ہماری لانگ مارچ ہوگی اس میں مشکل ہوگی, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. تو اصل بات ظاہری بات ہے, انہوں نے پوچھا نہیں خان صاحب آپ کے جو بندے ہی نکلے کٹ نکلے, اگر وہ کوشچن ہوتا تو وہاں پہ آپ کہہ دیتے کہ خان صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ بندے بہت کم نکلے تھے جس کی وجہ سے آپ نے کال آف کر دیا. لیکن انہوں نے شفا صاحبہ نے وہاں پہ کہا جی بڑی آرگینک قسم کا کراؤڈ آیا تھا, بڑے مطلب خود لوگ اپنی مرضی سے بڑا کراؤڈ آیا تھا. چلو خیر ٹھیک. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی اللہ نے آپ کو جہاد کا کہا ہے. اس کے بعد پوچھا گیا جی کب ہوگا یہ لانگ مارچ وغیرہ جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جائے گا. پھر تھوڑا سوچ کے انہوں نے کہا نومبر سے پہلے ہو جائے گا. میں سوچ رہا ہوں کہ جمعرات کو جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دوں. تو اس سے پہلے انہوں نے جو پریس کانفرنس کل کی تھی اعظم سواتی کے ساتھ, اس کے اندر انہوں نے جمعرات یا جمعہ کہا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کلیئرلی جمعرات کہا ہے کہ جمعرات کو. میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے سرکلز میں ویسے جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے, جو چیٹر چل رہی ہے, وہ جمعہ 4 نومبر کی ڈیٹ جو ہے نا وہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. اب مجھے نہیں پتا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن فی الحال یہ ڈیٹ ایک ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں, تو اس میں انہوں نے کہا الیکشن جتنی جلدی ہوں اچھا ہے کیونکہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. اس کے بعد آگے چل کے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی میں چیف جسٹس پاکستان کو درخواست کروں گا کہ اتنی بڑی ملک کے اندر سازش اور مداخلت ہوئی وہ واضح ہے, سائفر کے اندر صدر نے بھیجا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس کے اوپر انکوائری تو کروا لے, ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے, ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے. تو ایک دفعہ عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ میں پوری طرح کنونس نہیں ہوں کہ کچھ ہوا ہے. بعد میں اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے وسیم بدامی صاحب کو انہوں نے عارف الوی صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا. تو اب انہوں نے بھی خان صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ نہ نکلے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آگے بڑا انٹرسٹنگ ایک بات ہوئی جی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ باقی سیٹوں سے تو جیتے ہیں, 2 سیٹوں سے آپ ہارے ہیں, ملتان کی جو سیٹ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جو ہار گئیں,
اس کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی موروثی سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ہارے ہیں. لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ریئیکشن دکھایا. اب ذرا اس کا جواب سنیے گا آپ, ٹھیک ہے؟ جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موروثی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, لیکن کئی جگہ پر لوگ ڈیزرونگ ہوتے ہیں. ہم 3 کزنس تھے, تینوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی, تینوں آکسفورڈ گئے, تو کئی دفعہ آپ کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے ٹیلنٹ. تو یہ ہم اگلی دفعہ غور سے دیکھیں گے, اگلی دفعہ میں ٹکٹ جو ہے وہ خود جاری کروں گا. سو بیسکلی موروثی سیاست کے حوالے سے بھی خان صاحب نے جو ہے نا وہ ایک اپنا فارمولا نکالا ہے کہ بھائی جان وہ ٹھیک ہے, میں موروثی سیاست کے بہت خلاف ہوں, لیکن کبھی کبھار ٹیلنٹ آپ رشتہ داروں کے بیچ میں نکل آتا ہے. کوئی بچہ بھی تو ٹیلنٹڈ ہو جاتا ہے نا, اور خاص طور پہ اگر وہ شاہ محمود قریشی کا بچہ ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ نہ ہو, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہاں پہ موروثی سیاست جو ہے نا اس کو بھی خان صاحب نے بتا دیا, ان کو ٹیلنٹ نظر آ گیا تھا اس خاتون کے اندر. وہ اور بات ہے کہ خاتون نے جو ہے وہ خاندان کی سیٹ ہی ہروا دی. مطلب وہ والد صاحب جو اس وقت جب ان کو ایکچولی سیلاب متاثرین کے لیے کام کرنا چاہیے تھا, وہ اپنی بیٹی کی کیمپیننگ کے اندر بزی تھے اس وقت. اس کے باوجود وہ آپ الیکشن ہار گئے. وہ سیٹ جو آپ کے بیٹے کی تھی آپ نے اس کو پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑوا دیا, اور بعد میں قومی اسمبلی کی سیٹ اپنے ہاتھ سے چلی گئی. جو بڑی سیٹ تھی وہ ہاتھ سے چلی گئی. خاندان کے اندر اب صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ایک سیٹ ہے اور بیٹے کے پاس سیٹ ہے. بیٹی نے سیٹ گوا دی, لیکن خان صاحب جو ہے نا ان کو پھر بھی انہوں نے کہا ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی نظر آ سکتا ہے, پائن کچھ نہیں ہو سکتا, تو ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈزنٹ میٹر. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ صدیق جان ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بھی ایک چینل چلاتے ہیں اور آج کل غالباً بول نیوز کے اندر ہوتے ہیں. انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں صالح محمد, جن کی تصویر اسلام آباد پولیس نے نکالی تھی, اس پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, اس تصویر کے بعد کے پی کے عوام پاکستان سے الگ ہونے کا مطالبہ کریں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. کے پی کے پولیس اہلکار کو اسلام آباد پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا, اور اب کے پی کے رکن اسمبلی کی ہوئی یہ تصویر جاری کی گئی. کچھ لوگ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. صدیق جان یہ ٹویٹ آلریڈی ڈیلیٹ کر چکے ہیں. اگر تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی غلط ٹویٹ کی ہے, بڑی سینسٹیو ٹویٹ کی ہے اور اس کے بعد ڈیلیٹ کیا ہے, تو میں پھر بھی کہوں گا یہ قابل تعریف ہے. لیکن برائے مہربانی اس وقت جتنی پولرائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے, اور میں آلریڈی اس تصویر کے حوالے سے جو اسلام آباد پولیس نے جاری کی تھی, میں اس کو اچھی خاصی طریقے سے میں اسے کنڈیم کر چکا ہوں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں, پچھلی ویڈیو کے اندر موجود ہے. تو برائے مہربانی اس وقت اس قسم کی آگ مت پھیلائیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ صحافت کریں, تنقید کریں, ہمارے پہ تنقید کر دیں. مجھے کوئی صدیق جان بہت تنقید کر چکے ہیں, بڑے ویڈیوز کے اندر میرے پر بہت سی تنقید کر چکے ہیں. میں نے کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا ان کو, کبھی بھی نہیں دیا. لیکن براہ مہربانی پاکستان میں اس قسم کی آگ مت پھیلائیے, صوبائیت کی آگ مت پھیلائیں. اس کا صوبائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. برائے مہربانی ہم سب پاکستانی ہیں, چاہے کے پی کے لوگ ہوں, چاہے سندھ میں ہوں, چاہے پنجاب, چاہے بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سب پاکستانی ہیں. اس میں صوبائیت کی آگ پلیز برائے مہربانی مت پھیلائیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے دونوں پارٹیوں کو, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, دونوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات کو آپ ٹھیک کریں ورنہ ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. کچھ ایسی ہی بات حامد میر صاحب نے پرسوں شوکت پراچا صاحب کے شو کے اندر کہی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لاء لگنے کا ڈر نہیں ہے یا اس کے چانسز نہیں ہیں, وہ غلطی پہ ہیں, وہ اپنے آپ کو دوبارہ سوچ لیں. تو 2 سینئر صحافیوں نے جو ہے وہ بہت خطرناک قسم کی بات جو ہے وہ شیئر کی ہے. سو اس لیے میں اس کو اتنا لائٹلی نہیں لوں گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.